اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام سیر ہدایت کے ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 18 رمضان المبارک ہے، 6 جولائی ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج لندن میں امساک کا ٹائم 2:23 ہے اور فجر 2:33 ہے، اور مینچسٹر میں امساک 2:18 اور فجر 2:28 ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگ اپنے وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ آج جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے ولایت اور امامت کے موضوع سے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید اظہر نقوی صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کو فارمیٹ کا علم ہے کہ اس کو جو ہم پروگرام کو شروع میں جو ہمارے مہمان شخصیت عالم دین ہوتے ہیں کچھ تنویدی گفتگو فرماتے ہیں پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ہم لائیو کالز کھول دیتے ہیں، اس میں آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی بھی آرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح آج بھی ہوگا۔ اور آج ہمارا ٹاپک ولایت و امامت و ولایت رہے گا۔ تو چلیں گے قبلہ کی جانب اور ان سے گزارش کریں گے کہ امامت اور ولایت کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت ہی شکریہ موسوی صاحب کہ آپ آج مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی کہ جو افضل ترین موضوع ہے بعد نبوت۔ جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین شخصیت جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین ہے، اور آپ کی امامت جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کی امامت کا ذکر موجود ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی موجود ہے، اور اس کی اہمیت امامت کی جو ہے وہ خود قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے امامت کی، اور پھر وہ بھی مولا امیر المومنین کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے تو کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر، کبھی طٰہٰ یاسین، یعنی مختلف القاب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے، لیکن اس مقام پر بالکل آیت کے تیور جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں۔ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً کوئی نہایت ہی امپورٹنٹ کام ہے، نہایت ہی کوئی مہم مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الرسول کہہ کر پکار رہا ہے۔ نہیں کہا کہ اے میرے حبیب، نہیں کہا مزمل، نہیں کہا طٰہٰ، نہیں، القاب ہیں ہی نہیں، یا سیدھا ڈائریکٹ ایسے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول، یعنی جو پیغمبر کا عہدہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ رسالت جو ہے پیغمبر کا عہدہ ہے، اور جب ادائیگی رسالت کا ٹائم آیا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کہہ کر خطاب کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو پہنچا دیجئے جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آگے دیکھیے دھمکی بھی ہے، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس حکم کو تو نے نہ پہنچایا، اس کام کو تو نے نہ کر کے دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تو نے میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آگے یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے گارنٹی دے دی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کام کو کر گزریے اور لوگوں کے شر سے جو ہے میں تجھے محفوظ رکھوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جو قار رسالت ہے بظاہری طور پر 23 سال تک کام کیا ہے، اگرچہ نبی ہوتا ہے، پہلے دن سے ہی نبی ہوتا ہے، النبی نبی ولو کان صبیہ، الامام امام ولو کان صبیہ، اسی طرح، لیکن 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے نبی کیا تھے؟ نبی تھے نا، اگر نبی نہیں تھے تو کسی نبی کے امتی ہوں گے، اگر امتی تھے تو افضل الانبیاء کیسے؟ صحیح بات ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ہیں، تو نبی تھے لیکن رسالت کا اعلان کیا اور بظاہری جو ہے 23 سال تک کار رسالت جو ہے وہ انجام دیتے رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 23 سال کام کیا ہے پیغمبر نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہ کر کے دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 سال کا کام ایک طرف اور یہ کام ایک طرف۔ وہ کام ہے کیا کہ جس کا اللہ حکم دے رہا اپنے نبی کو، اگر تو نے یہ کر کے نہ دکھایا۔ اب میں ایک مثال سے واضح کروں گا کہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ 8 گھنٹے کام پہ جاتا ہے اور وہ ایک دن 1 گھنٹہ کام کر کے چلا آتا ہے، تو کیا مالک کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے کہے کہ تو نے آج کام کیا ہی نہیں ہے؟ ایسے بات یا نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے کام کیا ہے 23 سال تک، اور پیغمبر کی ذمہ داری ہے قیامت تک کے لیے۔ اب 23 سال قیامت تک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کرتے، اگر اس کا حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے تو گویا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ دین کامل ہی نہیں ہو رہا نا، دین کامل نہیں ہو رہا۔ اور پھر آگے اس کو جس نے حفاظت کرنی ہے، بات تو وہ ہے، اور اسی کے لیے پیغمبر اسلام ہمیشہ جو ہے وہ کیا نام ہے، فکر مند بھی رہتے تھے کہ اسلام کے منصوبے کے تحفظ کا جو منصوبہ ہے اسلام کے تحفظ کا وہ کیا ہو، تو اسی کی طرف تو اشارہ ہے سارا۔ یا ایھا الرسول بلغ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ منصوبہ تو خود دے دیا ہے۔ منصوبہ کیا ہے؟ کہ اس منصوبے کا کہ جو اللہ کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا اس کا اعلان کر دے۔ اور پیغمبر اسلام کہاں تھے؟ حج پہ۔ بالکل، یہ پیغمبر کا پہلا اور آخری حج ہے۔ جب پیغمبر اسلام حج سے واپس آ رہے ہیں، ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر حکم جو ہے ہوا ہے، لیکن پیغمبر سوچ رہے تھے کہ کہاں کیسے کیا جائے۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ اب یوں سمجھے کہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، کچھ لوگ مدینہ والے مدینہ کی طرف جائیں گے، کیا یمن والے یمن کی طرف جائیں گے، حجاز والے حجاز کی، عراق والے عراق کی طرف۔ تو یہاں سے لوگوں نے، یعنی ایک طرح سے عرب کا چوراہا ہے وہ، ہاں، اب یہاں سے لوگوں نے علیحدہ ہو جانا تھا جو پیغمبر کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اب یہ آخری مقام ہے کہ جہاں سے پیغمبر اگر خطاب کرنا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے، تو یہ آخری حدود ہے، آخری حد ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پھر یہ خطاب ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔
اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو یوں سمجھے کہ آپ نے رسالت کا کام مکمل کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو یہاں پر جب رسول پہنچے، جس کو مقام غدیر کہا جاتا ہے، جب پیغمبر اسلام یہاں پہنچے تو کچھ لوگ تو آگے چلے گئے تھے اور کچھ پیچھے آ رہے تھے، قافلہ ہی اتنا بڑا تھا۔ تو اب آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا اللہ، اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا گیا، اور اس مقام پر جب سارے اکٹھے ہوئے تو پلانوں کا ممبر بنوایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، چاہے تو پیغمبر ویسے بھی خطاب کر سکتے تھے، اور مدینہ بھی قریب تھا، کوئی اتنا دور نہیں تھا، چاہتے تو وہاں سے بھی ممبر منگوایا جا سکتا تھا۔ جان کے اتنا دکھایا کہ کل کو انکار کرنے والے کریں تو تاریخ کو نہ جھٹلا پائیں۔ ہاں، اس لیے ایک انوکھا اہتمام کیا، پلانوں کا ممبر بنوا کر ایک انوکھا اعلان کیا کہ جب یہ پلانوں کا ممبر ان کے ذہنوں میں آئے گا تو وہ اعلان بھی ان کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ تو اب پلانوں کا ممبر بن گیا۔ اب پیغمبر جو ہیں وہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے تو اکیلے جاتے تھے، لیکن آج علی بھی ساتھ ہیں۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ماجرا کیا ہے، ہونے والا کیا ہے۔ تو وہاں پر پلانوں کے ممبر پر پیغمبر نے کھڑے ہو کر بہت فصیح و بلیغ خطبہ ہے، تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا وہ خطبہ ہے پیغمبر کا، کہ جس میں پیغمبر نے ہر ایک جز کو لیا ہے، ہر ایک موضوع کو لیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے، اور گفتگو کرتے کرتے آ گئے ہیں اس مقصد پر، آ گئے ہیں اس منصوبے پر کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ اس کا اعلان کر دو۔ تو اب پیغمبر نے علی کو بلایا اور علی کی دونوں بغلوں میں اپنے ہاتھ دیے اور یوں بلند کیا۔ یہاں پر علامہ علی نکن، خدا غری کے رحمت کرے، وہ عجیب ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب پیغمبر نے علی کو یوں بلند کیا تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ رسالت غروب ہو رہی ہے اور امامت کا آفتاب طلوع ہو رہا ہے، یوں نظر آیا، یعنی اپنے سامنے ایسے سامنے کر دیا، اور سامنے کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا، ہلبلی ہو گئی، ہاں، کہ بہت ساروں کی امیدوں پر تو پانی پھر گیا نا۔ ان کا تو منصوبہ ہی کچھ اور تھا، وہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کا منصوبہ بظاہر اسلام لائے تھے، اصل میں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بس پیغمبر گئے تو حکومت ہماری ہے، وہ تو ایک حکومت سمجھ رہے تھے نا۔ اصحاب الصفا میں وہاں میٹنگ ہوئی تھی کہ اگر یہ جی وہ سارا ایک پلاننگ ہے، پھر وہ پہاڑی کی طرف سے آئے اور رات کے اندھیرے میں، وہ ایک لمبی گفتگو ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، مگر وہ جی ریلیٹڈ پیچھے بالکل، جو آپ نے کہا نا پانی پھر گیا، تو وہ پانی انہیں ارمان پھر گیا، یہ کیا ہوا؟ ہم تو آستینوں میں خنجر لیے کھڑے تھے، یہ کیا اور ہو کیا گیا، ہو کیا گیا؟ تو جب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، ادھر پیغمبر نے یہ اعلان کیا اور ادھر جبرائیل نے دیر نہیں کی، فوراً نازل ہوئے، اور نازل ہوتے ہی کیا کہتے ہیں کہ اللہ بعد از درود و سلام ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اکبر، کتنا بڑا کام ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج سے ہم نے تیرے دین کو پسند کر لیا، آج راضی ہوا، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا آخر کیا ہے، نماز بھی تھی، روزے بھی تھے، اور حج کر ہی آ رہے تھے، حج بھی، اور حج سے تو آ رہے تھے، زکوٰۃ دی بھی جا رہی تھی، لی بھی جا رہی تھی، دینے والے بھی موجود تھے، لینے والے بھی، امر بالمعروف بھی ہو رہا تھا، نہی عن المنکر بھی سارے کام ہو رہے تھے، اور دین آج مکمل ہو رہا ہے۔ چونکہ پروٹیکشن لیئر نہیں تھی نا اوپر، سنبھالتا کون؟
وہی سے تو میرے بھائی یہی تو سوچنے کی بات ہے نا، اہمیت امامت، ہاں یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، عمل بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آیت بعد میں کیوں آ رہی ہے؟ اور آیت آج نازل ہو رہی ہے اس واقعے کے بعد، کب؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے دین کا دار و مدار جو ہے وہ امامت پر منحصر ہے۔ اور امامت لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ امامت ہے کیا۔ وہ امام علی رضا اسلام کی جو حدیث ہے، حدیث ولایت من دخل حصن، امام نے بالکل اس کو کلیئر کر کے سمجھایا نا۔ بالکل بالکل بالکل، وہ بھی ہے، اور اس سے علاوہ جو ہے جی ہاں، حدیث سلسلۃ الذھب، حدیث سلسلۃ الذھب، انشاءاللہ وہ لمبا موضوع ہو جائے گا۔ جب امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور کی طرف سفر کیا اور راستے میں 24,000 قلم دان، اللہ اکبر، تاریخی واقعہ ہے، جی تاریخی واقعہ، اور کتب تاریخ میں جو ہے ہر جگہ مل جائے گا، موجود ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا جو ہے وہ ہماری، میں نے چاہا کہ ذرا یہ محفل بلند ہو کے عرش تک پہنچے نا، جب روح بھی تو پرواز کرے، اللہ جب مولا کا نام لیا جائے اور زمین پہ ہی رہیں تو پھر فائدہ کیا، مزہ ہی نہیں نا، جو پھر محفل عرش پہ لگنی چاہیے نا، اسٹوڈیو عرش پہ پہنچ جانا چاہیے جب امیر المومنین کا نام لیں تو۔ واقعاً امامت ایک موضوع ہی ایسا ہے کہ لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، کیا طہارت ہے اس میں، کیا، اور جب سمجھا نہیں ہے تو پھر شیعوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ مولا علی کا ہی فرمان ہے نا کہ مطلب جب جاہل کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو دشمن ہو جاتا ہے، پھر بالکل، جب آپ کسی جاہل سے بحث کریں گے وہ نہیں سمجھے گا، دشمن ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ قالو سلاما، ایسے لوگوں کو سلام کر دو، رفع دفع کر دو۔ تو جب یہ امام علی کی امامت کا اعلان ہوا، ولایت کا اعلان ہوا، تو بہت سارے تھے کہ جن کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ادھر جب اعلان ہو گیا ہے، اب ایک خیمہ لگایا گیا اور اس کے اندر مولا علی کو بٹھایا گیا، اور سارے آ رہے ہیں مبارک دینے، بخن بخن یبنا ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مومنہ۔ یہ کون تھے؟ وہی تھے، تاریخ کو کھولے نا، جبریل نے کہا بھی تھا بھول نہ جانا، ہاں تاریخ کھولے نا، اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صاحب کون تھے کہ جنہوں نے علی کو کہا کہ بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولائی، تو میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہو گئے۔ وہیں کسی نے کان میں کہا کہ بھول نہ جانا، تو بعد میں جب صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جبریل امی تھے، یاد رکھنا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو بہرحال تو یہ امامت ہے کہ جس پر دین مکمل ہوا، اصل دین کا سارا جو ہے نظام وہ امامت پر ہے۔ خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں الامامت نظام الامہ، بے شک بے شک، لا ریب فیہ، امامت ہے کیا؟ بے شک یہ امت کا نظام جو ہے اس کا نام ہے امامت۔ امامت، تو جس میں نظام ہی نہ ہو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا ایسے ہی ہوگا، جو آج کل ہو رہا ہے۔ جس کا جی میں آئے گا وہ کرے گا، جو لیکن جہاں نظام ہو، وہاں پر نظام تو دیا ہے، نظام تو دیا ہے، پیغمبر نے نظام دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ وہ نظام دے دو، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو یہ ایسا نظام تھا ہی نہیں۔ اور یہ خلافت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے دے دی ہے، کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا خلیفہ یا اپنا وصی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ معین کرے یا امت پہ چھوڑ دے، یا امت پہ چھوڑ دے۔ الہی منصب ہے، بالکل یہ ایک الہی منصب ہے۔ آپ دیکھیں نا جب حضرت موسیٰ نے اپنا کیا نام ہے وصی مانگا تھا تو وہ بھی دعا کی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے انتخاب کر لیا، میں نے اسے منتخب کر دیا، نہیں، دعا کی تھی
کہ خدایا میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع بنا دے. دعا مانگنا ہر بندے کا حق ہے. آپ بھی دعا مانگ سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر لی. اور اس کو یعنی یہ خلافت کا صلہ, آپ قرآن میں جائیں تو وہاں آپ کو یہاں ملے گا خلافت. تو یہ اب مسئلہ یہ ایک اور آتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, جن لوگوں نے شروع سے سسٹم سمجھا ہی نہیں, تو اب یہ کہ ان سے بحث ہو اور اس کے اوپر, تو یہ سب چیزیں مزید معاملے کو خراب کرتی ہیں. تو کیوں نہ ایسے لوگوں کے شعور میں اضافہ کیا جائے, یعنی معرفت امام پہ گفتگو کی جائے, تاکہ ان کی معرفت بڑھے, وہ اس سسٹم کو سمجھیں, قریب آئیں. کیونکہ اس کے اندر بھی بہرحال مطلب سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جس کے اوپر سے اگر پردے ہٹ جائیں اور دل کی آنکھیں کھل جائیں تو وہ پہچان لیں گے, کیونکہ اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہر جگہ ہر طبقے میں جو ہے. اگر اصل میں بات یہی ہے جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ معرفت نہیں ہے, بتایا ہی نہیں گیا کہ امامت ہے کیا. اگر اس کو واقعاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو لوگ تو قبول کریں گے, بالکل کریں گے, کیونکہ اور بتانا سسٹم میں کوئی عیب نہیں ہوتا. جی ہاں, یہ نظام الہی ہے. نظام الہی کیوں نہیں لیں گے؟ کیوں نہیں لیں گے؟ فطرت پہ خلق ہوئے ہیں. اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین حرکت ہے, اور انسان بھی جو ہے وہ اسی فطرت پہ خلق ہوا ہوا ہے. کیوں نہیں لے گا اس کو؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اپنی فطرت پہ خلق کر دیا اس نے. جی ہاں, اور اسی پہ کیوں نہیں لیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایسی میرا خیال ہے بہت کم بحث ہوتی ہے کہ جو امامت پر پاس کی جائے اور امامت کو کھول کر پیش کیا جائے. ہم چاہیں گے کہ اس نقطے پر جب ہم امامت پر بات کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, لوگ سوال بھی کرتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں. ہاں, سوال کرنا ان کا حق ہے, اعتراض کرنا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوال کریں, اگر اس میں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ایک طرح کا اعتراض بھی مطلب سمجھنے کے لیے کیا جائے. ایک ہوتی ہے ضد اور ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. انسان 10 سوال کرتا ہے, جواب دینے والا 20 مرتبہ سمجھاتا ہے. اگر دو باتیں ہیں, سوال اور اعتراض. اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ جو خود صاحب علم ہو. جب اس نے ایک صاحب علم پر اعتراض کرنا ہے تو خود صاحب علم ہو تو وہ تو اعتراض کر سکتا ہے, اس سے بحث بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک صاحب علم نہیں ہے تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے سوال کرنا ہے. وہ ضد ہوگی. ہاں, وہ سوال کرے, پھر سیکھنے کے لیے کرے. جی کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے؟ میرا ایک سوال تھا مولانا صاحب سے. جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی, میں کامران بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی کامران صاحب فرمائیے. میں نے وہ پوچھنا تھا, جو رمضان میں جو فوت ہو جاتا ہے آدمی, جی, تو اس کا اہل تشیع کے جو ہے مکتب فکر میں اس کا بارے میں پوچھنا تھا. کیا کہ کیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے یا وہ حساب کتاب اس کا ہوگا, یا مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ مبہم سا سوال آپ اگر کلیئر کر کے کر دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جواب آسان ہو جائے گا دینا میں. فار ایگزامپل کچھ مکتبہ فکر کے جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی جو رمضان میں فوت ہوتا ہے اس کی اسٹیٹ پہ بخشش ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک, اب سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے, اس سے کچھ حساب کتاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جو رمضان میں فوت ہو جائے اس میں اہل تشیع کے جو مکتبہ فکر سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے یا اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا یا کیا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی کامران صاحب, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مختصر سی بریک لیں گے اور پھر اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک مختصر سی بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. چلتے ایک بریک پہ. میرے خیال سے بریک ابھی ریڈی نہیں ہوئی ہے. چلیں اگر نہیں ریڈی تو ہم بات ٹھیک کر لیتے ہیں. تو جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کہا جا رہا ہے ریڈی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک پہ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, آتے ہیں پروگرام کو یہیں سے شروع کرتے ہیں.